اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درود و سلام قبل اس کے درود و سلام حمد و ثنا ہے اس خداوند قدوس کے لیے جو ساری کائنات میں اپنے فیوزات جاری رکھے ہوئے ہے، تمام تر حمد و ثنا کا مالک ہے، اور خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں وہ عبادت اور بندگی کرنے کی توفیق اور طاقت دے جس عبادت کا بندگی کا وہ اہل ہے، اور ہم بحیثیت بندے اس کی بندگی کا حق ادا کر سکیں، اس لیے کہ معبود وہی ہے، معبود برحق وہی ہے، کائنات کا خالق، اور تمام تر اس کائنات کے ذرے ذرے کو اپنی رحمتوں سے نوازنے والی ہستی وہی ہے جس نے اس کائنات کی ہر ذرے کو خلق کیا ہے۔ درود و سلام ہے ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو اس عالم کے اندر اللہ کی رحمتوں کے جاری ہونے کا سبب اور واسطہ فیض پروردگار ہیں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پروردگار نے ہمیں تمام تر نعمتوں سے، اور تمام تر نعمتوں میں سے وہ نعمت جو تمام تر نعمتوں سے بالا تر ہے، وہ ہدایت کی نعمت ہے، وہ رسالت و نبوت کی نعمت ہے، اس سے نوازا تاکہ انسان جو ہے وہ اپنی خلقت کے ہدف کو پا سکے، اور اسی کا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہدایت کے ساتھ ساتھ ہادیان برحق کو بھی مبعوث فرمایا انسانوں کے مابین، تاکہ اس ہدایت کے عملی نمونے کو انسان دیکھ کے اپنے لیے راہ کا تعین کرے، اپنے لیے اس راستے کو متعین کرے جو اس کی زندگی کے لیے خالق متعال نے واضح فرمایا ہے۔ ہماری اس حدیث شناسی کے پروگرام میں جو بحث سے جاری ہے، اسی کے تسلسل میں گفتگو عرض کریں گے۔ میں گزشتہ کچھ بحث کا بھی جائزہ لے کے تو بات کو آگے بڑھائیں گے، اور وہ ہے بحث جو ہو رہی ہے حدیث ثقلین پر۔ حدیث ثقلین جو ہے وہ بنیادی طور پہ ان احادیث میں سے ہے جن کو متواترات کہا جاتا ہے۔ بہت ساری طرق سے یہ روایت جو ہے وہ آئی ہے، بہرحال اس کا تواتر اپنی جگہ پہ ثابت ہے۔ تو جو بحث ہوئی اس میں سب سے پہلے تو اس بات کی طرف غور کرنا ضروری ہے، تین اصطلاحات ایسی ہیں، تین ٹرمینالوجیز جن کا ہم نے ذکر کیا اپنی اس گفتگو میں۔ ایک لفظ ثقلین ہے، ایک لفظ سنت ہے، اور ایک لفظ حجیت ہے۔ ثقلین ظاہر ہے کہ اس کا ایک لغوی معنی ہے اور اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ لغوی معنی تو وہی لکھا ہے اہل لغت نے، ثقل جو ہے وہ متاع مسافر کو کہتے ہیں، یا کسی نفیس اور بہت ہی سنگین جس کی قیمت زیادہ ہو اس چیز کے بارے میں ثقل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ لفظ ثقلین، یہ تعبیر یہ بہت ہی خوش قسمتی اور خوش بختی ہے امت کے لیے کہ اس اصطلاح کے بانی، اس اصطلاح کے جاعل، اس اصطلاح کو وضع کرنے والے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم کی ذات اقدس ہے، خود وہ ہستی جو کہ بانی شریعت ہے، وہ ہستی جو کہ شارع مقدس کا نمائندہ ہے اس کائنات کے اندر۔ حضرت نے خود یہ تعبیر جو ہے وہ واضح فرمائی، اور اسی حدیث میں، اور اس بات کو بارہا تکرار بھی فرمایا کہ میں تم میں دو گراں قدر وہ چیزیں جن کی قیمت بہت زیادہ ہے، ایک قرآن کریم ہے اور ایک میری اطرت ہے، اور ان دونوں سے اگر تم متمسک رہو گے تو ہرگز جو ہے وہ تم گمراہ نہیں ہوگے، اور ان میں ہرگز جدائی بھی نہیں ہے، اور یہ میرے پاس حوض کوثر پہ جمع ہوں گے۔ خود اس حدیث کے اندر ہم ایک نشست میں عرض کر چکے ہیں کہ تقریباً اطرت اور قرآن کریم کے جو اوصاف میں مماثلت پائی جاتی ہے، اور اس حدیث کے اندر خود وہ جو معانی موجود ہیں جس سے دونوں کی عصمت بھی ثابت ہے، جس میں دونوں کی نورانیت
اور عظمت بھی ثابت ہے۔ اور یہ جو سرکار دو عالم نے بیان فرمایا ہے، اس حدیث کے اندر کئی معانی ہیں جو تقریباً غالباً 40 کے قریب نکات ہیں جو اس حدیث مبارکہ سے سمجھ میں آتے ہیں، وہ ہم اپنی ایک نشست میں عرض کر چکے ہیں۔ اس وقت جو ہے خود اس حدیث کی وثاقت، اس کی حجیت، اس کی دلالت اور اس کی امت کے لیے کس انداز سے نبی گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے امت کی راہبری کا بندوبست فرمایا ہے، تو بحث ہم اس انداز سے کر رہے ہیں۔ دوسری جو اصطلاح ہے وہ ہے خود سنت۔ سنت کیا ہے؟ عرض کیا کہ لغت میں جو اس کا معنی ہے، یہ سنت حسنہ بھی ہو سکتی ہے، سنت سیئہ بھی ہو سکتی ہے، اچھی سنت بھی ہو سکتی ہے، بری سنت بھی ہو سکتی ہے۔ البتہ اس سنت کی نسبت جو ہے وہ اس شخصیت کی طرف جاتی ہے جو اس سنت کا بانی ہے، لہذا اس کو کہیں گے امام سنت۔ اس مطلب کو جناب طبری نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ سُنَّةٌ وَإِمَامُهَا، ہر قوم میں سنت ہوتی ہے اور اس کا ایک امام ہے۔ یہ بھی بات ہے کہ اس لغوی معانی جو مختلف مفسرین نے بیان کی ہیں سنت کے، اس میں کہتے ہیں کہ ایک طرح کا استمرار اور ایک کیا کہتے ہیں شیوع، بہت زیادہ ہونا۔ ایک تو اس کی کنٹینیوٹی ہے اس عمل کی، اس سنت کی، اور ایک یہ ہے کہ بڑی مقدار میں شائع ہو، یعنی وہ عمل بہت سارے لوگ انجام دیتے ہوں۔ اور تیسرا جو نقطہ ہے وہ ہے دائماً لوگ اس پہ عمل کرتے ہوں، عمل پیرا بھی ہوں۔ لہٰذا یہ جو مفہوم پایا جاتا ہے سنت کے اندر، یہ لغوی طور پہ یہ معنی اور مفہوم جو ہے وہ موجود ہے۔ اصطلاحاً جو ہے وہ اس کے مختلف زاویے ہیں۔ اصطلاحی طور پہ سنت بنیادی طور پہ وہ احکام شرعی ہیں جو کتاب الہی کے بعد ماخوذ ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے۔ البتہ اس کی بھی ایک فقہی معنی ہے اور ایک اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ فقہی معنی کیا ہے؟ احکام شرعی بنیادی طور پہ وہی نبی اکرم کی سنت کہلاتی ہے، اور ایک اس کا اصولی علم اصول میں ایک معنی ہے، وہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ احکام شرعی نہیں بلکہ احکام شرعی کی دلیل جو ہے وہ سنت کی تعبیر پھر اس اعتبار سے اس کی تقسیم 3 حصوں میں کی جاتی ہے۔ ایک قول معصوم ہے، ایک فعل معصوم ہے اور تقریر معصوم ہے۔ تو احکام شرعی کی دلائل کے ادلہ کے طور پہ ایک دلیل جو ہے وہ سنت ایک سورس ہے، اور سنت کو اس اعتبار سے 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو یہ شرعی طور پہ اس کا ایک زاویہ ہو گیا۔ دوسرا زاویہ اس کا سنت اللہ بھی کہا گیا ہے، اللہ کی سنت۔ اللہ کی سنت سے مراد وہی اللہ کے اوامر ہیں، اللہ کے نواہی ہیں جو کتاب الہی میں موجود ہیں، بطور فریضہ موجود ہیں، اس کو سنت الہی کہا جاتا ہے۔ جب سنت اللہ کہا جاتا ہے تو یہ در حقیقت بدعت اس کے مقابلے میں ایک مفہوم ہے۔ بدعت وہی ہے جو کہ احکام الہی جو کتاب الہی میں جو چیز آئی ہے، اگر اس کے مقابل میں کوئی چیز مطلب اگر کوئی کہے گا تو وہ اس کو کہیں گے کہ یہ بدعت ہے۔ تو اس اعتبار سے لہذا یہی وجہ ہے کہ محدثین نے لفظ سنت اور حدیث میں بھی فرق کیا ہے، اگرچہ ابھی مابعد کے قدماء جو ہیں محدثین، ان کے طبقے نے محدثین جو ہیں قدماء محدثین، انہوں نے لفظ سنت میں اور لفظ حدیث میں فرق کیا ہے۔ حدیث سے مراد جو ہے وہ بنیادی طور پہ کیا کہتے ہیں، حدیث تقریباً حدیث کا جو اصل لغوی معنی ہے وہ ہے جدید، یعنی وہ چیز جو کہ سنت میں موجود نہ ہو، اس اعتبار سے لفظ حدیث جو ہے وہ اس پہ اطلاق ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال سنت سے مراد جو ہے وہ یہ متأخر زمانوں میں حدیث اور سنت تقریباً وہی ایک مترادف معنی اور مفہوم میں استعمال
ہوا ہے، اور ابھی تقریباً اس سے مراد جو ہے وہ یہی ہے۔ تو یہاں پہ اب عرض کیا کہ لفظ سنت 3 زاویے اس کے بیان ہو گئے۔ ایک زاویہ سنت نبوی سے مراد وہی احکام شرعی ہے، یہ فقہا کی نظر میں مراد وہی احکام فقہی ہیں، احکام شرعی اور فقہی۔ علماء علم اصول کی نظر میں دلیل احکام شرعی کے طور پہ لفظ سنت کو لیا جاتا ہے، جس سے مراد معصوم کا قول ہے، معصوم کا فعل ہے، معصوم کی تقریر ہے، اور تقریر سے مراد یہی ہے کہ انہوں نے کسی عمل کی تائید فرمائی ہو، ان کے سامنے کوئی عمل ہوا ہو تو معصوم نے اس کو منع نہ فرمایا ہو، اس اعتبار سے سنت جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک لفظ جو ہے وہ سنت اللہ سے مراد بھی اللہ کے اوامر و نواہی ہیں جو کہ ہم تک پہنچے ہیں۔ تو اس گفتگو کی روشنی میں بنیادی طور پہ اگر سنت کی تعریف کی جائے، ما ثبت من الدین عن المعصوم ولو استنباطا، وہ چیز جو دین میں معصوم کی ذات اقدس سے پہنچی ہے اس کو ہم سنت کہیں گے۔ تو یہ دوسری اصطلاح ہو گئی۔ تو پہلی اصطلاح وہی ثقلین کی تھی، اور دوسری اصطلاح جو ہے وہ سنت، اور تیسری جو ہے وہ حجیت ہے۔ حجیت کا جو معنی ہے بنیادی طور پہ ما دفع بہ الخصم، یعنی جس کے ذریعے آپ کا مخالف ہے اس کو جو ہے وہ آپ کیا کرتے ہیں، یعنی اپنی دلیل سے اس کو قائل کرتے ہیں کہ آپ کی بات جو ہے وہ درست ہے، یعنی اس کے دلیل کو رد کرتے ہیں، اس کے موقف کو رد کرتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ خصم پہ غالب آتا ہے، اپنے مخالف پہ یغلب بہ الخصم یا ما دفع بہ الخصم، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ جو ہے وہ حجیت کا لفظ اگر اس کی علم صرف کے اعتبار سے اس کو دیکھا جائے تو یہ مصدر جعلی ہے، حجت سے ماخوذ ہے، اور اس سے مراد جو ہے وہ کہتے ہیں یقصد بہا اثر البرہان والدلیل، کہ برہان اور دلیل کا جو اثر ہے وہ اس کو حجت کہتے ہیں، اور وہ کیا چیز ہے، انکشاف اور ظہور ہے۔ اس اعتبار سے وہ علم جو کہ اس دلیل سے حاصل ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں کہ وہ علم جو کہ اس سے حاصل ہوتا ہے بنیادی طور پہ، یعنی حجت آنے سے انسان کو واقعیت منکشف ہو جاتی ہے کہ در حقیقت یہ بات اصل میں یوں ہے، یعنی انکشاف واقع جو ہے وہ حجت کی روشنی میں، حجت کے ذریعے جو ہے وہ انسان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ لفظ بہرحال سادہ لفظوں میں اگر کہا جائے تو حجت سے مراد، حجیت سے مراد وہی دلیل ہے، دلیل ہے، برہان ہے۔ یہی جو لفظ بعض اوقات استعمال کرتے ہیں حجت اللہ ائمہ کے بارے میں، نبی اکرم کے بارے میں، کہ وہ اللہ کی حجت ہیں، مراد یہ ہے کہ اللہ کی دلیل ہیں، اللہ کی برہان ہیں۔ کس اعتبار سے؟ خداوند عالم کی توحید کی دلیل ہیں، اللہ کے دین کی دلیل ہیں، اللہ کی کیا کہتے ہیں اوصاف کی دلیل ہیں اس کائنات کے اندر۔ تو اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ یہ 14 ہستیاں جو ہیں حجج الہی ہیں، اللہ کی حجتیں ہیں، یعنی اللہ کی ربوبیت کی دلیل ہیں، خداوند عالم کی کہ اوصاف کی دلیل ہیں، اللہ کے مقدس دین، اس کی شریعت کی دلیل ہیں۔ تو اس اعتبار سے خود حجت جو ہے وہ 2 طرح سے ہے، ایک حجیت ذاتی ہے اور ایک حجیت غیر ذاتی ہے یا جعلی ہے، ایک استقلالی ہے اور ایک غیر استقلالی۔ حجیت ذاتی سے کیا مراد ہے؟ حجیت ذاتی وہ چیز جس کو کسی کے باہر سے آ کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اٹ سیلف جو ہے وہ حجت ہے، جس طرح کہ قرآن کریم، بہت بڑی خوبصورت مثال تو قرآن کریم کی ہے کہ قرآن کی حجیت جو ہے وہ ذاتی ہے، بالکل عقائد کی روشنی میں جو دلائل ہمارے پاس موجود ہیں ان دلائل کی روشنی میں قرآن کریم کی حجیت استقلالی ہے، حجیت ذاتی ہے۔ یا اسی طرح وہ چیز جس کے مختلف روشن دلائل کی روشنی میں، مثلا تواتر ایک دلیل ہے، یا
علم حس ایک دلیل ہے، علم ہے، حس ہے، الہام ہے، تواتر ہے، یا کسی طرح ان دلائل کی روشنی میں ثابت ہو جائے کہ یہ حکم الہی ہے، یہ بات حکم پروردگار ہے، اس اعتبار سے اس کی حجیت بھی ذاتی ہو جائے گی۔ البتہ ان تواتر کی روشنی میں یا خود علم آور کوئی چیز ہو تو بہرحال یہ کچھ ٹیکنیکل مباحث بھی ہیں، تو اس کے نتیجے میں تواتر بہرحال ایک ایسی چیز ہے جس سے کسی چیز کی حجیت واقعاً کہا جا سکتا ہے کہ اس کی حجیت ذاتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی حجیت ذاتی اور استقلالی نہیں ہے، یعنی کسی باہر سے دلائل کی ضرورت ہے، ہم کہیں کہ یہ چیز حجت ہے۔ اس کی ایک مثال میں عرض کروں، خبر واحد ہے، یا مثلاً ظواہر کی حجت ہونا کہ جو چیز ظاہر ہے وہی دلیل ہے شریعت کی نظر میں۔ فقہا یہ کہتے ہیں، علماء کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو ظاہر ہے وہ آپ کے لیے دلیل ہے، جو باطن ہے وہ دلیل نہیں ہے۔ ظواہر بنیادی طور پہ شرعاً دلیل ہے۔ یا خبر واحد کے بارے میں بھی ایک بحث ہے کہ یہ خبر واحد جو اس کا حجت ہونا یہ جعلی ہے، یعنی فی نفس ہی یہ دلیل نہیں ہے۔ تو ان اصطلاحات کے بعد اگلا نقطہ جو ہے وہ اگرچہ پہلے بھی عرض کیا ہے، کچھ مزید بھی اس کو تھوڑا سا بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے، حدیث ثقلین، اس کے حوالے سے نبی اکرم دو چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں۔ تو ایک نقطہ تو یہ ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں جو ہیں وہ حجت ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں بھی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، لیکن پیغمبر جو ہیں وہ کتاب لے کر آئے ہیں، تو حضور کے زمانے میں کتاب حجت ہے اور اس کے بعد سرکار دو عالم حجت ہے۔ یہ نقطہ بڑا اہم ہے، اور اسی تسلسل میں حدیث ثقلین کی حجیت کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ وہ یہ کہ دیکھیں، جب پیغمبر موجود ہیں تو پیغمبر شارع ہیں قرآن کریم کے، قرآن کریم کی تفسیر جو ہے اب پیغمبر کی زندگی جیسے جیسے قرآن کریم کی تفسیر کرتی جائے گی، حضور کا عمل، حضور کا قول، فعل، تقریر جو ہے وہ امت کے لیے اور یا ان کے ماننے والوں کے لیے یا ان کے پیروکاروں کے لیے حجت ہو جائے گا۔ اچھا، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 23 سال کا ایک مختصر عرصہ گزارا امت کے مابین، مسلمانوں کے درمیان آیا، اس میں حضور نے قیامت تک کے سارے مسائل بیان کر دیے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات اس طرح نہیں ہے ثابت۔ تو اب اس اعتبار سے عرض کیا آپ کی خدمت میں، کتاب کے ساتھ ساتھ ایک ناطق کتاب اللہ نے جو ہے مبعوث فرمایا ہے امت کی ہدایت کے لیے۔ کتاب بحیثیت کتاب کافی نہیں ہے ہرگز، ظاہر ہے کہ کتاب کے سارے اسرار کو وہی جانتا ہے جو کتاب کا علم اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہے، وہ چاہے نبی ہو، چاہے ولی خدا ہو، یا امام برحق ہو، وہ معصوم ہونا چاہیے۔ وہ ہستی جو اللہ کی طرف سے جس کو علم حاصل ہوا ہے، وہ ہستی بنیادی طور پہ حق رکھتی ہے کہ اس کتاب کی تشریح کرے۔ اب اس ہستی کا عمل جو ہو جائے گا وہ امت کے لیے ایک سنت قرار پائے گا، وہی سنت جو ہے وہ امت کے لیے۔ اب اس اعتبار سے دیکھیں، سنت کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ تو وہ ہے سنت کے وہ بنیادی اصول ہیں جو لا یتغیر ہیں، ابھی بھی شریعت میں بھی ایسے ہی ہے کہ شریعت کو بھی اگر ہم دیکھیں گے تو کلی طور پہ شریعت کے احکام دو طرح سے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو تا قیامت جو ہے ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس کی مثال مثلا ضروریات دین ہیں، صبح کی نماز 2 رکعت ہے مثلا، نمازوں کے اوقات مثلا شریعت نے بیان کر دیے ہیں، مثلا ان میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ حج کا خاص ایام ہیں وہ شریعت نے بیان کر دیے ہیں، حج کے خاص مناسک ہیں وہ شریعت نے بیان کر دیے ہیں۔ یہ وہ ہیں قیامت تک جن میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ لیکن بہت سارے مسائل ایسے ہیں، جیسے انسان جیسے جیسے ترقی کرتا جا رہا ہے، کچھ حوادث واقعہ ہیں، کچھ جدید مسائل ہیں، اور وہ ایک آدھ نہیں ہیں، وہ لاکھوں کی تعداد میں انسان کی زندگی میں روزانہ اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں۔ ایسے مسائل اور مشکلات کی روشنی میں بالآخر ایک ایسی شخصیت کی ضرورت ہے جس کا اتصال منبع عصمت کے ساتھ ہو،
اور وہاں سے یہ جو مشکلات انسانوں کو پیش آتی ہیں ان کے حل کے لیے کوئی ایسا انسان ہو جس پہ کا آنکھیں بند کر کے اطمینان کیا جا سکے کہ یہ شخص جو بیان کر رہا ہے یہ وہی ہے جو کہ قرآن کی منشا ہے، جو اللہ کی منشا ہے، جو اللہ پروردگار کی مشیت ہے۔ اس اعتبار سے ایک ایسی شخصیت کی ضرورت ہے، باوجود اس کے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جو ہے وہ سلسلہ موجود ہے، لیکن کئی موضوعات ایسے ہیں کہ ان میں معصوم کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو نبی اکرم بیان فرما گئے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ دو چیزیں بنیادی طور پہ ایسا نہیں ہے کہ اطرت سے محبت پیغمبر نے محبت کا جو ہے وہ حکم دیا ہے، صرف ایک احساساتی محبت نہیں، احساساتی محبت نہیں، بالکل جس طرح نبی اکرم کی اطاعت واجب اور ضروری ہے، آپ کے بعد جو ہے وہ آپ کی اطرت کی اطاعت بھی واجب ہے۔ اور قرآن کی حکمتوں، قرآن کریم کے اسرار، قرآن کریم کے علوم، قرآن کریم کے اندر بہرحال یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے کائنات کے تمام تر اسرار کو رکھا ہے، البتہ ان اسرار کی گتھیوں کو سلجھانے والا، کھولنے والا، ان سے علوم کے چشموں کو جاری کرنے والی وہی ہستیاں ہیں۔ مثلا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسی شخصیات ہیں کہ فرمایا کہ نبی اکرم نے، آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے علم کے 1000 باب جو ہیں مجھے تعلیم فرمائے، اور میں نے ہر باب سے 1000 باب جو ہے، یہ جو باب سے 1000 باب کھولنا ہے، یہ علی جیسا ظرف چاہیے اس کے لیے، یہ اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کریم فرض کریں 1000 باب ہے، اس کے ہر باب سے 1000 باب یہ کھولنے کے لیے ظاہر ہے کہ یہ عصمت کا اس کے لیے ضروری ہے، اور وہ لوگ جو کہ سرکار دو عالم کی نبوت کے وارث ہیں، اور وہ وہی اطرت ہے، اطرت نبی اکرم ہے صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ تو اس اعتبار سے عرض کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہرحال ایسی شخصیات کی ضرورت ہے، اور وہ سوائے اطرت طاہرہ کے کہ جو مبین قرآن ہو، جو قرآن کی تمام تر حقیقتوں کو اسی طرح جانتے ہوں جس طرح خاتم المرسلین جانتے ہیں، وہ سوائے اہل بیت کی کوئی اور نہیں ہے، ہرگز کوئی اور نہیں ہے۔ لہٰذا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت کی رہبری اور امت کے لیے جن لوگوں کو مطاع قرار دیا گیا، جن کو رہبر قرار دیا گیا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں وہ کی اطرت ہے، صلوات اللہ السلام علیہم۔ تو یہ عرض کیا کہ سندن بھی اور درایتن بھی اس حدیث کے مقابلے میں جو ایک حدیث آئی ہے جو کہ صحیحین میں بھی موجود نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے۔ سنت بھی بہرحال اس کے لیے ایک شخصیت کی ضرورت ہے، اور وہ شخصیت سرکار دو عالم کے بعد جو آپ کی تمام تر شخصیت کے وارث ہیں وہ وہی اطرت ہے، یعنی سنت کے لیے بھی رجوع کرنا ہے تو بہرحال وہ اطرت کے پاس آپ کو جانا پڑے گا۔ لہٰذا اصل معنی جو ہے وہ مفہوم یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ پاک پیغمبر کی اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے حقیقت امر یہی ہے کہ پیغمبر کے بعد اسی اطرت کی طرف جو ہے وہ رجوع کیا جائے۔ تو اس کے بعد اگلا نقطہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اطرت نے جس انداز سے اس سنت کو محفوظ کیا ہے، امت میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اگر فرض کیا سنتی ہی کی تعبیر ہو تو ایک لمبا عرصہ اصل میں سرکار دو عالم کے جانے کے بعد بہت سارے اس میں دلائل موجود ہیں کہ خود سنت مشکوک ہو گئی۔ سنت اس لیے مشکوک ہو گئی کہ اس پہ پابندی لگ گئی، اور تقریباً 100 سال تک سنت کی طرف رجوع نہیں ہوا۔ یہ تقریباً 100 سال کے بعد امت نے سنت کی طرف رجوع کیا، تو اس عرصے کے اندر بہرحال سنت کے حوالے سے بھی مسائل پیدا ہوئے۔ ایک نقطہ تو یہ ہے۔ دوسرا، اسی شک و شبہ اور تردید کی بنیاد پہ لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں گھڑی گئیں جن کو سنت کا درجہ قرار دیا گیا، اور وہ جعلی اور ٹھیک نہیں تھیں۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ خود سنت جو کہ جس کی حجیت
کے حوالے سے جو بحث ہے. اب سنت تو حجت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ سنت کے مصداق پہ مشکل پیدا ہو گئی امت نے. جہاں پہ جو بحث ہوئی وہ یہی تھی کہ ہم اب اصل سنت کا مصداق کون سا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سنت حجت ہے، سنت کی حجیت بھی ثابت ہے قرآن کریم کی بہت ساری دلائل کی روشنی میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، پاک پیغمبر کی اطاعت مطلق کا حکم دیا. اور اس میں یہ بات بالکل قطعی طور پر ثابت ہے کہ قرآن کریم کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ان کی سنت طاہرہ ہے. یعنی اگر ثابت ہو جائے کہ یہ سنت نبوی ہے تو اس کی قداست، اس کی پاکیزگی، اس کی طہارت، اس کی عظمت کا مقام وہی ہے جو کہ قرآن کریم کا ہے. یعنی قرآن کریم کے مابعد جو ہے وہ اگر کسی کی اس عظمت کا کہ قرآن کے بعد کس کو عظمت حاصل ہے وہ سنت ہے. یعنی یوں کہا جائے بلکہ وہ وحی الہی جو ہے وہ وحی تنزیلی ہے، یہ وحی بیانی ہے. یہ بات بھی تعبیرات بھی علماء بیان کرتے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اصل جو ہوا مشکل جو امت میں پیش آئی وہ یہی تھی کہ بالآخر اس سنت کا مصداق کیا ہے، کہ وہ چیز جو کہ وہ نبی جن کے زبان سے بالکل لا یخرج من شفتیہ الا الحق، جس کی دہن مبارک سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا. آیا یہ بات جو حضور نے ارشاد فرمائی ہے آیا واقعاً نبی اکرم کا فرمان ہے؟ تو وہ چیز جو کہ پیغمبر نے حرام قرار دی، وہ چیز جو کہ پیغمبر نے صلوات اللہ السلام علیہ نے حلال قرار دی اور امت کے لیے قیامت تک وہ حلال ہے اور قیامت تک وہ حرام ہے، یہ اس کے مصداق میں مشکل پیش آئی. اور اس کی بعض وجوہات میں نے عرض کی ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ سنت پہ پابندی لگ گئی، اس کے نقل پہ، اس کے بیان کرنے پہ تقریباً 100 سال تک یہ پابندی رہی. اس کے بعد کچھ مسائل اور بھی ہیں. فرض کریں ایسی روایات جو کہ مرسل روایات ہیں وہ امت میں مثلاً اس پہ بحث ہوئی کہ یہ احادیث بھی اگرچہ مرسل ہیں ان کی حجیت جو ہے وہ ان کو حجت قرار دیا گیا. اسی طرح باقی دیگر مباحث بھی ہیں، بعض فنی مباحث. اس اعتبار سے خود سنت جو ہے وہ مشکوک ہو گئی. جب سنت مشکوک ہو جائے تو پھر اب کون سا مرجع ہے، کون سا منبع ہے کہ سنت کی طرف جو ہے وہ رجوع کیا جائے، کہاں پہ سنت کی طرف رجوع کیا جائے؟ تو اس حدیث کی روشنی میں بالآخر اہل بیت ہی ایک معیار رہ جاتے ہیں، ایک منبع رہ جاتے ہیں جس پہ امت کو کوئی اختلاف نہیں ہے ان کی پاکیزگی پہ، ان کی طہارت پہ اور ان کی عظمت پہ. ہرگز کسی امت کے مکتب کو یا امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ پاک ہیں اور ان کی تربیت سرکار دو عالم نے کی ہے. اور در حقیقت سنت کو بچانے والے بھی یہی ہیں. در حقیقت اعلم بالسنہ مطلب ہے جو کہ امت میں سب سے زیادہ سنت کے محافظ اور سنت کے جاننے والے اعلم بالناس وہ یہی اہل بیت ہیں. یعنی گھر کی بات کو یہی گھر والے ہی بہتر جانتے ہیں. در حقیقت جبرائیل علیہ السلام کا آنا، جبرائیل علیہ السلام کا اللہ کی بارگاہ سے میسج لے کر آنا، یہ ساری حقیقتیں ایسی ہیں جو کہ اہل بیت سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں جانتا. اور یہ بات دعویٰ نہیں ہے بلکہ ثابت شدہ ہے، یہ بات خالی ادعا نہیں ہے. اور خود اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین نے اس سنت کی حفاظت میں کیا قربانیاں دی ہیں. بھارت یہ پھر تاریخ میں ایک بہت بڑا چیپٹر ہے اور اس میں بھی کچھ شک نہیں ہے کہ اسی سنت کی حفاظت میں اہل بیت علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کیا. اور چند ایک فرامین میں آپ کی خدمت میں بھی بیان کر چکا ہوں کہ اہل بیت ہی در حقیقت انہوں نے امت کے مختلف لوگوں کو، افراد کو اور مختلف مراحل میں سنت کی طرف متوجہ کیا ہے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے
کہ اہل بیت نے جو کچھ بیان کیا وہ سنت نبوی ہی تھا۔ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ یہ جو عرض کیا کہ اہل بیت اعلم ترین انسان ہیں، یہ بھی ثابت ہے اپنی جگہ پہ۔ جب اہل بیت سنت نبوی کے حوالے سے اعلم ترین ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب اہل بیت اعلم ترین ہیں تو نبی اکرم کی وہ حیثیت لوٹ آتی ہے اہل بیت کی طرف کہ پاک پیغمبر جب اپنی زندگی میں فی زمان حیات ہی ہر چیز کا منبع تھے، ہر چیز کا مرکز تھے، ہر چیز کا محور تھے، ہر چیز لوٹ کے جاتی تھی اس ہستی کی طرف جو کہ اللہ کی طرف سے نبی آخر الزمان ثابت ہوئے۔ اب پیغمبر کے مابعد پیغمبر کی اطرت ہیں تا قیامت، جب تک کہ یہ سلسلہ ہدایت رہے گا۔ اس ہدایت کی تشریح کرنے والے، اس کے مبین جو ہیں وہ اعلم بالناس یا اعلم بالسنہ جو ہیں عن غیرہم، جو ہے وہ اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین ہی ہیں۔ اس حوالے سے میں چند ایک اقوال بیان کی ہیں، کچھ ایک حدیث بھی بیان کی ہیں، ایک آدھ اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کر کے تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حدیث ہے امام علی رضا علیہ السلام سے، اور وہ حدیث یہ ہے، ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مفصل ہے، بہرحال اس کا ایک حصہ جو ہے وہ یوں ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ عیون اخبار الرضا میں بھی موجود ہے اور وسائل الشیعہ میں بھی موجود ہے۔ حدیث کا ایک حصہ یہ ہے، انا لا نرخص فی ما لم یرخص فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا نأمر بخلاف ما امر به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لأننا تابعون لرسول اللہ مسلمون له کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تابعا لامر ربہ مسلما له۔ بہت ہی خوبصورت بات ہے اور بہت ہی بنیادی بات ہے اور بہت ہی قابل توجہ بات ہے۔ یہ جو میں نے ابھی حدیث کا یہ جملہ پڑھا ہے وہ یہی ہے، فرمایا کہ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے کہ ہم ہرگز جس چیز کی اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی ہم ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتے، ہرگز ہرگز۔ لا نرخص فی ما لم یرخص فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا نأمر، اور نہ ہی ہم اس بات کا امر دیتے ہیں، دے سکتے ہیں جس کے اس امر کے خلاف امر نہیں دے سکتے کہ جس کا امر پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے۔ جس کی اجازت نہیں دی ہم بھی اجازت نہیں دیتے، اور جس کا امر فرمایا ہے ہم اس امر پیغمبر کے خلاف ہرگز امکان نہیں ہے کہ ہم امر کریں۔ کیوں؟ دلیل اس کی کیا ہے؟ لأننا تابعون لرسول اللہ، اس لیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہیں، مطیع ترین جو لوگ ہیں، نبی اکرم کی سنت طیبہ کے اوپر عمل کرنے والے جو مطیع ترین، جو سب سے زیادہ فالورز ہیں، وہ آپ کی اطرت طاہرہ ہے، یعنی اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ لأننا تابعون لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومسلمون له، اصلاً معاملہ ایسا ہے کہ ہم پیغمبر کی بارگاہ میں تسلیم امر ہیں، سر تسلیم خم ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جو تسلیم ترین لوگ ہیں وہ اہل بیت کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اور یہ بات بالکل اپنی جگہ پہ ثابت اور مسلم ہے۔ آگے فرمایا کہ کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تابعا لامر ربہ مسلما لہ، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے خداوند عالم کے امر کے سامنے مطیع ترین شخصیت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، وہ جو بندگی کی معراج پہ فائز ہے، اپنے پروردگار کے امر کے سامنے مطیع امر جو ہے، خالص ترین بندہ جو ہے وہ نبی اکرم کی ذات ہے۔ تسلیم امر الہی جو ہے وہ پاک، جس طرح پیغمبر تسلیم امر پروردگار ہیں، عیناً ہم بھی اللہ کے رسول کے امر کے سامنے تابع ہیں، مطیع امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا سنت نبوی
کہ نقوش جو ہیں اس کا تسلسل اور ان نقوش پہ عمل کرنے والے اطرت طاہرہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک کتاب الہی ہے, دوسری میری اطرت طاہرہ ہے. یہ باتیں ایسے نہیں ہیں کہ انسان ان سے جو ہے وہ آرام سے گزر جائے آنکھیں بند کر کے, نہیں, یہ واقعاً قابل غور ہیں. امام صادق صلوات اللہ وسلم علیہ سے روایات ہیں, اس میں ایک نقطہ یہ ہے, ارشاد فرمایا قال علیہ الصلوۃ والسلام ایتھا العصابہ, حدیث کے اگلے جملے یہ ہیں علیکم بآثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ وآثار الائمۃ الہداۃ من اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بعدہ و سننہ. لوگوں کیا کرو, آثار نبوی کے ساتھ محکم طور پہ وابستہ ہو جاؤ اور سنت نبوی کے ساتھ ہو جاؤ, اور اس کے بعد اہل بیت رسول اللہ کے آثار کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ. کیوں؟ فَإِنَّهُ مَنْ أَخَذَ بِذَلِكَ فَقَدْ اهْتَدَى, جو یہ بات کرے گا, جو اخذ سنت نبوی کرے گا اور سنت کے بعد آثار اہل بیت پیغمبر سے وابستہ ہو جائے گا, فقد اہتدى ومن ترک ذلک ورغب عنہ ضل, جو یہ عمل کرے گا وہ ہدایت یافتہ ہے, اور جس نے ترک کر دیا اور اس سے دوری اختیار کی وہ گمراہ ہے. لأنہم هم الذین امر اللہ بطاعتہم وولایتہم, اس لیے کہ یہی وہ اہل بیت ہیں جن کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے. اور یہ تعبیر اگلی بہت خوبصورت ہے, بہت ہی قابل توجہ ہے, بہت ہی قابل غور ہے. وقد قال ابونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے جد, ہمارے والد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ امام صادق فرماتے ہیں المداومۃ علی العمل فی اتباع الآثار والسنن وإن قل, اللہ کے رسول کے آثار اور سنن پر عمل کرنا اگرچہ تھوڑا ہی ہو, ارغب للہ, اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ جو پروردگار کو راضی کرتی ہے بات وہ یہی ہے. وانفع فی العاقبہ, اور جو چیز ہے عاقبت کے طور پہ سب سے زیادہ مفید اور نفع بخش ہے وہ یہی ہے. من الاجتہاد فی البدع واتباع الہوا الا ان اتباع الہوا واتباع البدع بغیر ہدی من الضلال من اللہ ضلال وکل ضلال. بہرحال اس کے بعد جو روایت کے جملے ہیں اس کا مفہوم تقریباً یہی ہے کہ بدعت جو ہے وہ ہر ہوائے نفس کی انسان اتباع نہ کرے بلکہ سنت کی اتباع کرے. اور یہ روایت جو ہے وہ اصول کافی میں بھی موجود ہے, روضہ کافی میں بھی موجود ہے, اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے. بلکہ ایک روایت یہ بھی ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے, من خالف کتاب اللہ و سنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقد کفر. حقیقت یہی ہے کہ جو ضروریات دین کا انکار کرے وہ بھی دائرہ اسلام سے باہر ہے. ارشاد فرمایا جو اللہ کی کتاب کی مخالفت کرے, سنت پیغمبر کی مخالفت کرے, وہ گویا کافر ہے. تو یہ اتنی جو اہمیت دی ہے در حقیقت اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین نے اس کی, تو لہٰذا اس بات کو 2 طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت کو جو سنت نبوی کو جو سب سے زیادہ محفوظ کرنے والے تھے وہ اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین تھے. اور دوسرے مرحلے میں دوسرا نقطہ وہ یہی ہے کہ سنت کے حوالے سے جو عالم ترین لوگ ہیں وہ بھی اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین. 1-2 روایات اور بھی عرض کرتا ہوں. امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے, ارشاد فرمایا ایک شخص کو کسی فقہی مسئلے پہ گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ھذا لو سرت الی منازلنا لاریناک اثار جبرائیل فی رحالنا ایکون احد اعلم بالسنہ منا. یہ روایت جو ہے نزہۃ الناظر صفحہ 45 پہ موجود ہے, بہت ہی خوبصورت بات ہے. فرمایا کہ شخص
اگر تو ہمارے منازل نہ ہمارے گھروں میں ہوتا تو آؤ تو ہم تمہیں دکھائیں کہ جبرائیل کے آثار، سبحان اللہ، فی رحالنا، کیا ہم سے زیادہ کوئی سنت سے آگاہ ہے؟ امام زین العابدین نے فرمایا کہ کیا ہم سے زیادہ کوئی سنت سے آگاہ ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ وہ لوگ جن کے گھر میں وحی نازل ہوئی اور جن کے گھر میں جبرائیل علیہ السلام کا آنا جانا تھا، ظاہر ہے کہ ان سے بہتر جو ہے وہ کوئی اور جاننے والا نہیں ہے۔ اگلی روایت امام صادق علیہ السلام ہی سے ہے، بہت ہی خوبصورت روایت ہے۔ ارشاد فرمایا، راوی کہتے ہیں یحییٰ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ سمعت جعفر بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقول، امام صادق بیان فرما رہے تھے، وَعِندَهُ نَاسٌ مِّنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، اور جبکہ آپ کے پاس کوفہ کے کچھ لوگ موجود تھے۔ کیا ارشاد فرمایا امام نے؟ قابل غور ہے، یہ جملے بہت قابل غور ہیں، سارے جملے قابل غور ہیں، ظاہر ہے کہ پیغمبر کی جو اطرت ہے ان کے جملے قابل غور ہی ہونے چاہیے۔ عجبا للناس، فرمایا تعجب ہے لوگوں پہ۔ کیا کہتے ہیں لوگ؟ یقولون، لوگ یہ کہتے ہیں، انہم اخذوا علمہم کلہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فعملوا بہ واہتدوا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا جتنا علم ہے وہ انہوں نے پیغمبر سے حاصل کیا، اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ وَيَرَوْنَ، اور ان لوگوں کا یہ خیال ہے، یہ لوگ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ساری چیز جو ان کے پاس ہے وہ نبی اکرم سے ہے، اسی پہ وہ عمل کرتے ہیں، اسی سے وہ ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ وَيَرَوْنَ، ان کا خیال یہ ہے کہ یرون ان اہل بیتہ لم یاخذوا علمہ، کہ اہل بیت نے پیغمبر کا علم حاصل نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اس پہ کیا تبصرہ کیا جائے؟ لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے سارا علم جو ہے وہ پیغمبر سے حاصل کیا ہے، اور کیا اہل بیت نے کچھ نہیں حاصل کیا پیغمبر سے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال روایت کا اگلا حصہ یہ ہے، ارشاد فرمایا وَنَحْنُ أَهْلُ بَيْتِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، امام صادق نے فرمایا کہ ہم پیغمبر کے اہل بیت ہیں، آپ کی ذریت ہیں، فی منازلنا نزل الوحی، ہمارے گھر میں، ہمارے جو گھر تھے وہاں پہ وہی نازل ہوئی، وَمِنْ عندنا خرج العلم الیہم، یہ ہم اہل بیت ہیں جن کی وجہ سے علم جو ہے وہ ان لوگوں تک پہنچا جو یہ دعوے دار ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ نبی اکرم سے ہے۔ افیرون انہم علموا، ان کا خیال ہے کہ ان کے پاس تو علم ہے، وجہلنا نحن وضللنا، اور ہم جاہل ہیں، ہم گمراہ ہیں۔ ان ھذا لمحال، یہ محال ہے، ہرگز ممکن نہیں ہے کہ پیغمبر کے گھر کے باہر تو علم موجود ہو، اور پیغمبر کی ذریت اور اطرت جو ہے جن کو بار بار نبی اکرم نے اپنی سیرت طیبہ سے ثابت فرمایا کہ میرے علم کے وارث اور میری شخصیت کے وارث جو ہیں وہ میرے یہ اہل بیت نبوت ہیں، یہ میری ذریت اور میری اطرت ہے۔ یہ روایت جو ہے بصائر الدرجات صفحہ 12 پر موجود ہے، کافی جلد 1 صفحہ 368 پر موجود ہے، 368 پہ، اعمالی شیخ مفید میں بھی ہے، بہار الانوار جلد 179 پر یہ حدیث موجود ہے، اور خوبصورت حدیث ہے، بہت ہی قابل توجہ یہ حدیث ہے، یہ روایت ہے کہ امام صادق فرماتے ہیں کہ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کے پاس پیغمبر کی سنت موجود ہے اور ہم جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اور یہ بات درست نہیں ہے۔ چند ایک روایات اس باب میں کہ اعلم ترین لوگ جو ہیں پیغمبر کی سنت کے وہ کون لوگ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی تارک فیکم امرین ان اخذتم بہما لن تضلوا، میں تم میں 2 امر چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کو اخذ کرو گے، ان کا دامن تھام لو گے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ عز وجل و اہل بیتی احترتی، یہ تو وہی حدیث ثقلین ہی ہے کا مضمون ہے۔ ایھا الناس، اس کے بعد کیا فرمایا آقا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے،
اسمعوا وقد بلغت انکم ستردون علی الحوض، سنو میری بات کو، میں نے یہ تمہیں بات پہنچا دی ہے کہ یہ دونوں جو ہیں میرے پاس حوض پہ جمع ہوں گے۔ فاسألکم اما فعلتم فی الثقلین، میں پوچھوں گا کہ ثقلین کے ساتھ کیا معاملہ تم نے کیا۔ والثقلان کتاب اللہ جل ذکرہ و اہل بیتی، ثقلان جو ہیں یہ دو ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری اہل بیت ہے۔ اگلا جملہ جو اس وقت قابل غور ہے، اس وقت قابل غور ہے، وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا فلا تسبقوہم فتہلکوا، اہل بیت سے اور قرآن سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ ولا تعلموہم فانہم اعلم منکم، اور ان کو پڑھانے کی بھی کوشش نہ کرنا، ان کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پڑھے ہوئے ہیں، یہ میرے علم کے وارث ہیں، جس طرح اللہ نے میرے سینے کو اپنے علوم کا خزانہ قرار دیا ہے، ان کے سینے بھی اسی طرح ہیں، ان کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پڑھے ہوئے ہیں، لہذا ان کو کسی محدث کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہی منبع حدیث ہیں، یہ خود ہی منبع حکمت الہی ہیں۔ یہ حدیث جو ہے وہ موجود ہے، اس کا ریفرنس اصول کافی جلد 1 میں یہ موجود ہے، اور تفسیر عیاشی جلد 1 صفحہ 250 پر موجود ہے، اور ایک روایت امام صادق سے ہے، اور تفسیر عیاشی والی روایت جو ہے وہ امام باقر علیہ السلام سے ہے کہ ہمارے جد امجد نبی اکرم نے یہ بات بیان فرمائی۔ ایک روایت یہاں پہ امام رضا علیہ السلام سے ہے، بہت ہی خوبصورت، فرمایا اِنَّا عَنِ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِهِ نُحَدِّثُ، ہم جو کلام کرتے ہیں ہم اللہ کا کلام بیان کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کا کلام، اپنی کوئی بات نہیں بیان کرتے، اس لیے کہ ہم انہی کے علم کے وارث ہیں۔ اور یہ بات بھی بہت ہی خوبصورت اور سمجھنے والی ہے۔ یہ روایت جو ہے رجال کشی جلد 2 صفحہ 490 پر موجود ہے۔ ایک روایت اور بھی دیکھ لیجئے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے روایت، ارشاد فرمایا الا ان ابرار عطرتی و عطائب ارومتی احلم الناس صغارا و اعلم الناس کبارا فلا تعلموہم فانہم اعلم منکم، فرمایا کہ میری عطرت کے جو پاکیزہ لوگ ہیں چھوٹے ہوں تو بھی علم میں لوگوں میں سب سے زیادہ ہیں، اور بڑے ہیں تو وہ بھی علم میں لوگوں سے بہت زیادہ ہیں، بہت، یعنی ان کا علم زیادہ ہے۔ کیا جملہ جو اس وقت میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے فَلَا تُعَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُمْ، ان کو پڑھانے کی نہیں ضرورت، یہ تم سے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوا ہے کہ یہ دعویٰ عطرت کا ہے کہ جو پوچھنا ہے ہم سے پوچھ لو، اور یہ دعویٰ کبھی باطل ثابت نہیں ہوا، اپنی جگہ پہ پوری قوت کے ساتھ آج بھی موجود ہے۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ بالکل قرآن نے بھی سلونی کا دعویٰ کیا ہے، پیغمبر نے بھی سلونی کا دعویٰ کیا ہے، آپ کے عطرت نے بھی سلونی کا دعویٰ کیا ہے، یہ اپنی جگہ پہ ثابت ہے۔ قرآن نے دعویٰ کیا اتاکم من کل ما سألتموہ، جو سوال کرو گے قرآن کے پاس اس کا جواب موجود ہے۔ نبی اکرم کے بارے میں اللہ نے فرمایا یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، ہر علم تمہیں دینے کی طاقت رکھتا ہے، دیتا ہے۔ عطرت نے فرمایا سلونی یہ دعوے موجود ہیں۔ تو یہ جو سلونی کے دعوے ہیں یہ وہی کر سکتے ہیں جن کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ان کو بالکل پڑھا کے اپنے علم کا منبع، مخزن، مرکز بنا کے بھیجا ہے۔ لہذا ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تسلسل عطرت ہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ بس ایک روایت اور، چونکہ وقت بھی اب کم ہے، امام علی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا وَلَقَدْ عَلِمَ الْمُسْتَحْفِظُونَ مِنْ أَصْحَابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ قال إِنِّي وَأَهْلُ بَيْتِ مُطَهَّرُونَ فَلَا تَسْبِقُوهُمْ فَتَضِلُّوا، نبی اکرم کے اصحاب میں سے وہ جو خاص لوگ تھے، مستحفظ کہتے ہیں جو صاحب اسرار تھے، پاک پیغمبر کی قربت سے جنہوں نے بہت زیادہ حاصل کیا، تو امام فرماتے ہیں کہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ لوگ جو کہ مستحفظ تھے وہ جانتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ فرمایا، کیا فرمایا، میں اور میرے اہل بیت مطہرون، پاک ہیں۔ یہ طہارت ہر طرح کی طہارت ہے، جس میں
کیا کہتے ہیں علمی طہارت ہے، علم کے حوالے سے بالکل پاک و پاکیزہ ہیں، یعنی جہالت سے پاک ہیں، یعنی گمراہی سے پاک ہیں۔ اہل بیت بھی پاک ہیں، آپ آقا مولا رسول اللہ بھی پاک ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا فلا تسبقوہم فتضلوا، ان سے آگے نہ بڑھو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، ولا تتخلفوا عنہم فتضلوا، نہ ان سے پیچھے رہو، ان کو چھوڑ دو اور مطلب ان سے اختلاف کرو، فتضلوا، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، قدم تمہارے ڈگمگا جائیں گے، ولا تخالفوہم، نہ ان کی مخالفت کرو، یعنی کسی طرح بھی اہل بیت کی مخالفت کی اجازت نہیں ہے، نہ ان سے آگے بڑھو، نہ ان سے پیچھے رہو، نہ ان کی مخالفت کرو، یعنی ان کے ساتھ رہو، ان کا جس طرح یہ کہتے ہیں اسی طرح کرو گے تو جو ہے وہ انشاءاللہ نجات ہے۔ ولا تعلموہم فإنہم اعلم منکم، نہ انہیں پڑھاؤ، ہم اعلم الناس کبارا واحلم الناس صغارا، یہ ان کے بڑے بھی عالم ہیں اور ان کے صغار، احلم ایک تو معنی وہی حلم ہے اور دوسرا وہی حلم ہے، یعنی وہی صاحب حکمت اور دانائی ہیں، ان کے چھوٹے بھی صاحب حکمت و دانائی ہیں اور ان کے بڑے بھی صاحب علم و بصیرت ہیں۔ لہذا خلاصہ مطلب یہی ہے، حدیث ثقلین کا میسج یہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور ان کی سیرت کا تسلسل جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام ہی سے وابستہ ہونا ہے، اور اہل بیت نے بہت کچھ فرمایا ہے، اللہ کرے انشاءاللہ وہ سب کچھ ہم کوشش کر سکیں، خود بھی پڑھیں، خود بھی عمل کریں اور خود بھی اس سے آگاہ ہوں، اور آج وقت بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس ہدایت ٹی وی کو قائم دائم رکھے انشاءاللہ، تاکہ ہم اس کے توسط سے تاریخ کے گوشوں میں جو چیزیں رہ گئی ہیں اور امت کے سامنے نہیں آئیں، سیرت طیبہ اہل بیت علیہ السلام سے، اہل بیت علیہ السلام کی وہ حدیثوں کا ذخیرہ جو امت کو خبر نہیں ہے، انشاءاللہ آئیں در اہل بیت پہ دستک دیں، تو آج بھی اگر دستک دیں تو یہ جتنی انسان ترقیاں کر رہا ہے اس میں سرعت ہو جائے، اس میں انسان جو ہے وہ اپنی مشکلات کا حل جلدی تلاش کر لے۔ بہرحال انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم ہمیں دنیا و آخرت میں اہل بیت علیہ السلام کے دامن کو تھامنے اور ان کے عشق سے ہماری دنیا و آخرت کو پروردگار منور فرمائے۔ اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے جیسا تیری پاک ذات چاہتی ہے، اور اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔